ظاہر ہے ایک تھرڈ ڈویژنر کو کوئی بھی باہر کی یونیورسٹی قبول نہیں کرتی تھی، کم از کم اس زمانے میں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ مزید تعلیم سے مجھے چھٹکارا مل گیا تھا۔ میرے والدین کو کچھ ہفتے تو اس بات کا خاصا صدمہ رہا، مگر بالآخر انہوں نے بھی صبر کر ہی لیا۔ میرے والد نے مجھے باقاعدہ طور پہ اپنی فیکٹری جوائن کرنے کے لیے کہا اور میں نے ان کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی۔ میں نے ان کے کہنے کے اگلے ہی دن فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اگر میں ایک بگڑی ہوئی اولاد تھا، مگر مجھے اپنے باپ کے کاروبار سے بہت دلچسپی تھی اور میں شروع ہی سے یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے پڑھنے لکھنے کی طرف سے زیادہ راغب کرنے کی بجائے بزنس میں حصہ لینے دیں۔ فیکٹری جوائن کرنے کے ابتدائی چند مہینوں میں ہی میرے والد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اتنا نکما بھی نہیں ہوں جتنا اس کا اندازہ تھا۔ کم از کم بزنس کے معاملے میں اچھا خاصا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بزنس کرنے کے لیے اگرچہ آپ کو اس بزنس سے متعلقہ تمام بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وسیع قسم کے تعلقات ہیں۔ شاید میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میرے تعلقات خاص سے وسیع تھے۔ جب آپ کے پاس دولت ہو، حاصل ہو، تو پھر آپ کے لیے اپنے ہی طرح کے دولت مند لوگوں سے میل جول بڑھانا خاصا آسان ہوتا ہے۔ اپنے ہی طرح کے لوگوں سے میری مراد نو دولتی کلاس ہے، مگر اس معاملے میں میرا ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ میں نے چن چن کر ایسے لوگوں سے میل جول بڑھایا جو خاندانی تھے۔ اپنے آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے اب آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ خاندانی سے ہمارے معاشرے میں کیا مراد لی جاتی ہے، یعنی جو امیر ہیں۔ لیکن میرے دوست صرف امیر ہی نہیں تھے، وہ بارسو خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، مجھے جب بھی اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی مشکل یا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، میں اپنے دوستوں کے اثر و رسوخ کا سہارا لیتا اور وہ مشکل منٹوں میں حل ہو جاتی، اور اس کے بدلے میں اپنے دوستوں پر روپیہ خرچ کرتا رہتا۔ اب ظاہر ہے یہ تو ضروری تھا، اس کے بغیر تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے، اگرچہ میں تو گیو اینڈ ٹیک پر یقین رکھتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بڑی کامیابی سے اپنے والد کی فیکٹری کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ وہ اس معاملے میں مجھ سے بہت خوش تھے۔ اگلے 2 سالوں میں میں نے اپنی فیکٹری کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی تھی۔ میرے انتظام سنبھالنے سے پہلے میرے والد سیرامکس کی چیزیں صرف ملک کے اندر ہی سپلائی کرتے تھے۔ میں نے ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ فیکٹری میں کام کرنے والی لیبر اگرچہ اسکلڈ تھی، لیکن میں نے باقاعدہ طور پہ ان کی تربیت کے لیے مناسب انتظامات کیے، چیزوں کو کوالٹی کو بہتر بنایا، فیکٹری میں استعمال ہونے والی تقریباً ساری مشینری کو بدل ڈالا۔ امپورٹڈ مشینری کی قیمت اور دوسرے اخراجات نے اگرچہ میرے والد کو کافی پریشان اور ناراض کیا، مگر آخر میں جب انہوں نے بھی ہر سال کے نیٹ پروفٹ کو دیکھنا شروع کیا تو ان کی پریشانی بالکل غائب ہو گئی۔ میں نے فیکٹری سنبھالنے کے پہلے ہی سال میں اپنی فیکٹری کے پروفٹ کو دگنا کر دیا تھا، اور ظاہر ہے لمبے چوڑے اخراجات کے باوجود بھی اگر منافع دگنا ہو گیا تھا تو میرے والد اس بات پر مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں اب آپ میرے ان کارناموں کی تفصیل سن سن کے تنگ آ گئے ہوں گے۔ یقیناً میرا مقصد آپ کو اپنی صلاحیتوں سے متاثر کرنا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ میں کچھ ایسا بھی ناکارہ بندہ نہیں تھا، تعلیم میں نہ صحیح لیکن بزنس میں ضرور ایکسیپشنل تھا، اور اس میدان میں میری ایک خاص قسم کی کامیابیوں نے خاندان میں میرا ایک خاص مقام بنا دیا تھا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ خاندان سے میری مراد اپنی ماں، باپ اور بہنیں وغیرہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نظروں میں تو ایسے کارنامے کے بغیر ہی میرا مقام خاصا بلند تھا اور ہمیشہ رہتا۔ خاندان سے میری مراد اپنے چچاؤں اور ان کے گھر والوں سے۔ ان دونوں خاندانوں میں ہر ایک کی نظر مجھ پہ گڑی ہوئی تھی۔ اب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ غریب لوگ اپنے امیر رشتہ داروں کی اولاد پر کس طرح کے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک بار پھر یہ جملہ نامناسب یا قابل اعتراض لگے تو میں ایک بار پھر آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ جملہ میری امی کا فرمایا ہوا ہے۔
آئندہ بھی جو جملہ آپ کو بہت قابل اعتراض یا نامناسب لگے تو جان لیجیے گا کہ یہ میری امی ہی کا ہوگا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ماؤں کی ذمہ داریاں دوہری تہری ہوتی ہیں۔ انہیں نہ صرف اولاد کی پرورش کرنا ہوتا ہے بلکہ انہیں غریب رشتہ داروں کی کمینگی کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری امی نے بڑی صفائی، مہارت اور کامیابی سے بچپن میں ہی اپنے بہن بھائیوں کو ایک بات سمجھا دی تھی کہ ہم بہن بھائی اپنے دوسرے کزن سے بہت مختلف ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس روپیہ ہے اور ہمارے کزن کسی بھی طرح ہمارے مقابل نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ انہیں یہ بات یاد رہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان بہت کچھ مختلف ہے۔ اب آپ جانتے ہی ہیں جب آپ کی پرورش اس طرح کے سنہری اصولوں کے مطابق کی ہوئی ہو تو واقعی آپ دوسرے لوگوں سے، میرا مطلب ہے عام لوگوں سے، ہاتھ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب برائے مہربانی مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ عام لوگوں سے میری کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے وہی انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں میں میرے ددیال کا شمار بھی ہوتا تھا۔ اچھا ویسے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ سب لوگ بہت ہی غریب تھے، وہ سب ایک بڑی حویلی میں رہتے تھے، اچھا کھاتے پیتے اور پہنتے تھے۔ میرے تینوں چچاؤں مختلف سرکاری محکموں میں ملازم تھے اور بدقسمتی سے انہیں ایمانداری کی بیماری بھی تھی۔ پھر ظاہر ہے ایسے حالات میں ترقی کے موقع کیسے مل سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے میرے والد نے سرکاری ملازمت نہیں کی، ان کا رجحان شروع ہی سے بزنس کی طرف تھا۔ شروع میں انہیں کافی محنت کرنا پڑی، لیکن پھر جب انہوں نے 2-2-11 بنانے کا فارمولہ سیکھ لیا تو ان کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ نہ صرف کاروبار اچھا ہو گیا بلکہ ان کی مالی حیثیت بھی اپنے بھائیوں سے بہت بہتر ہو گئی۔ خیر تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے چچا کچھ ایسے بھی غریب نہ تھے، مگر بہرحال وہ ہمارے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے۔ حویلی سے ایک الگ گھر میں شفٹ ہونے کے بعد شروع میں ہمیں حویلی میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن پھر جو ہمارا کاروبار ترقی کرتا گیا، یہ میل جول آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم لوگ باقی خاندان والوں سے کسی شادی یا کسی دوسری تقریب میں ہی ملتے تھے۔ ہمارے خاندان میں عام طور پہ ساری شادیاں خاندان کے اندر ہی کیا کرتے ہیں، لیکن میرے والدہ نے اس رسم کو بھی توڑ ڈالا۔ خاندان کے مختلف لوگوں کے اصرار کے باوجود انہوں نے میری تینوں بہنوں کی شادیاں خاندان سے باہر کیں، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، آپ کا خیال ٹھیک ہے، روپیہ۔ شاید میرے والد کو تو کبھی بھی خاندان سے باہر شادی کرنے پہ تیار نہ ہوتے، لیکن میری امی نے خاندان کے اندر میری بہنوں کی ممکنہ شادی کے بعد ان کے ہولناک مستقبل کی اتنی دل دوز تصویریں کھینچی کہ بالآخر میرے والد صاحب کو میری تینوں بہنوں کی شادی خاندان کے باہر کرنے پہ تیار ہو گئے۔ اب خاندان والوں کی بدقسمتی کہہ لیجیے یا میری بہنوں کی خوش قسمتی، ان تینوں کے رشتے بہت ہی اچھے خاندانوں میں ہو گئے، اور نہ صرف وہ ہم سے بھی اعلیٰ خاندانوں میں چلی گئیں بلکہ وہاں سے بہت خوش بھی ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں اگر روپے کو کھینتا ہے تو اچھا خاندان بھی اچھے خاندان کو۔ خیر تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے خاندان سے جن بہت سی وجوہات کی بنا پر ہم تقریباً کٹ چکے تھے، ان میں سے میری بہنوں کی شادیاں بھی تھیں۔ میرے چچاؤں نے اور کسی معاملے میں میرے والد سے برتری حاصل نہیں کی، بہرحال ایک معاملے میں ان کی سبقت مصدق تھی۔ ان تینوں کی اولادیں تعلیم کے معاملے میں ہم لوگوں سے بہت آگے تھیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں غریب لڑکے اکثر پڑھائی میں تیز ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ پڑھائی وغیرہ کا کام بیکار لوگوں کو ہی جچتا ہے۔ غریبوں سے زیادہ بیکار اور کون ہو سکتا ہے؟ امیروں کا تو اور بتیرے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیں ناراض نہ ہوں، میں جانتا ہوں یہ کچھ زیادہ اچھے ریمارکس نہیں ہیں، مگر میں آپ کو بتایا تھا نا، آپ کو میرا تبصرہ کرنا برا لگے تو یاد رکھیے یہ میرے نہیں، میری امی کے لفظ ہوں گے۔ یہ لفظ بھی میری امی کے ہی ہیں۔ انہوں نے میرے چچا کے سامنے بڑے بیٹے احتشام کے MA اکنامکس میں ٹاپ کرنے پہ کہنے لگے، ہو سکتا ہے اس وقت آپ میری امی کو بہت ناپسند کر رہے ہوں، لیکن میری امی کچھ ایسی بری خاتون بھی نہیں ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ان دنوں میری امی کے زخم ہرے تھے،
اس کی وجہ میری گریجویشن میں 3rd ڈویژن تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی محبت کرنے والی ماں اس موقع پہ اپنی اولاد کی ہزیمت کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ یقیناً وہ اسی قسم کے تبصرے کریں گی۔ امی نے اس موقع پر اور بھی بہت کچھ کہا تھا کچھ، بہرحال اب یہ موقع زیادہ تفصیلات میں جانے کا نہیں۔ خیر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتشام صاحب کی اس گولڈ میڈل کی وجہ سے کئی دنوں تک میرے والدین کی راتوں کی نیند اڑی رہی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ 2 ماہ بعد جب یہ صدمہ بلانے کے قابل ہوئے تو انہیں ایک اور شاک لگ گیا۔ یہ جان کے لگا کہ ایک بینک میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری امی نے اس موقع پر بھی بہت کچھ کہا تھا، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے میں اتنی معمولی سی باتوں پر کس طرح ان سے جیلس ہو سکتا یا دکھی ہوتا۔ دکھ اور جالسی تو مجھے تب بھی نہیں ہوتی تھی جب میں اس کی منگنی فاطمہ سے ہو گئی تھی۔ 3 ماہ کے دوران میں نے اس گھر سے مٹھائی کا 3را ڈبہ آیا تھا۔ اس بار امی کا صدمہ سب سے زیادہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہیں اس بات پہ غصہ کیوں آ رہا ہے۔ منجلے چچا نے اپنے بیٹے کی منگنی چھوٹے چچا کی بیٹی سے کر دی تھی۔ امی کئی دنوں تک اس بات پہ بھڑکتی رہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے منجلے اور چھوٹے چچا اور اس کی اولادوں اور بیویوں کو کچھ نہ کچھ سناتی رہیں۔ اس غصے کی وجہ مجھے چند ماہ بعد اتفاقاً ہی انہی کی زبانی پتہ چل گئی۔ اصل میں میری خالہ نے احتشام کے ٹاپ کرنے پر میری امی سے کہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے لیے احتشام کے والد یعنی کہ میرے چچا سے بات کریں۔ امی نے اس سلسلے میں ان سے بات کی تھی، مگر منجلے چچا نے 2 ٹوک انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاندان میں لڑکیوں کے ہوتے ہوئے خاندان سے باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ ویسے بھی احتشام شروع ہی سے فاطمہ کو پسند کرتا تھا، اس لیے کہیں اور رشتہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ امی کو منجلے چچا سے اس قسم کے کورے جواب کی توقع نہیں تھی، اس لیے ان کا غصہ کچھ اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ ناراضگی انہیں صرف منجلے چچا سے نہیں تھی بلکہ سب سے چھوٹے چچا سے بھی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی میری امی کی خواہش جاننے کے باوجود منجلے چچا کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی نسبت طے کر دی تھی۔ اب ظاہر ہے ایسی باتوں پہ میری امی چراغ پا نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس خاندان کے بڑوں میں سے تھی، لیکن پھر بھی ان کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ خیر چند ماہ امی کا پارا آسمان پر رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گئی۔